والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح إن شاء الله تعالى. فما ذكره في غاية المراد من أنه من باب المصادرات لم أتحقق وجهه لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث إنه بالغ عاقل لا كلام فيه. اچھا جی، یہاں پہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے شروع سے لے کر اب تک، علیکم السلام، وہ اس کے پہلی صورت میں چل رہی ہے. بے فضولی کی 3 صورتیں بیان کی تھیں. ٹھیک ہے جی، پہلی صورت کیا تھی کہ مالک کی طرف سے بے کر رہا ہے اور اذن کا کیا ہے، علم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں ہے کہ اس نے منع کیا ہے، منع بھی نہیں کیا، لیکن اذن کا کیا ایسے علم نہیں ہے، پھر رضایت کا علم نہیں ہے اس کی. تو یہاں پہ مصنف نے اوپر ایک دلیل ذکر کی کہ جس کو ہم خلاصے کے طور پہ دوبارہ لے آتے ہیں. مصنف نے کہا ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس جو چیز مشکوک پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عقد جب ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو اس کے دوران اذن ہونا چاہیے. اذن یعنی عقد سے پہلے ہونا چاہیے اذن. اسے عربی میں کیا تعبیر کرتے ہیں کہ مقارنۃ العقد بالاذن، یعنی ہم یہ تو مانتے ہیں کہ رضایت ہونی چاہیے، بغیر رضایت کے تو عقد کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے. مالک کا راضی ہونا ضروری ہے. اصل رضا کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. بحث ساری کسی قسم ہے کہ کیا اس رضایت کا عقد کے دوران ہونا ضروری ہے یا عقد کے دوران نہ بھی ہو، بعد میں آ جائے، جسے اصطلاح میں اجازت کہتے ہیں، تو وہ بھی کافی ہوگا. تو ساری بحث کس میں ہے، اسی نقطے میں ہے کہ کیا مقارنۃ العقد بالرضا، کیا یہ تقارن شرط ہے یا تقارن شرط نہیں ہے، تقارن العقد بالرضا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس تقارن کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. اس بات کے اوپر دلیل تو ہے کہ رضایت ہونی چاہیے، جیسے قرآن کی آیت پہلے گزری ہے، تجارتاً عن تراضٍ، کہ ایسی تجارت کی جو رضایت سے ہو. لیکن یہ جو رضایت ہے یہ عقد کے دوران ہی ہونی چاہیے، بعد میں اگر آئے گی تو پہلے والا عقد باطل ہو جائے گا. عقد کے دوران اور قار کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اصل عدم مقارنت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ اگر احل اللہ البیع اور اوفوا بالعقود کو دیکھیں تو اس میں بھی بیع اور عقد کو کیا ہے، حلال کیا گیا اور عقد کی وفا کو ضروری قرار دیا گیا. تو سبھی لوگ اسے عقد تو مانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ جو عقد ہو رہا ہے غیر مالک کی طرف سے، غیر مالک جو بندہ کر رہا ہے وہ بالغ ہے، عاقل ہے، اور جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے وہ چیز بھی شراب وغیرہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جسے نہیں بیچا جا سکتا. تو وہ عقد تو ہو رہا ہے، عقد کے اوپر تو بحث نہیں ہے. تبھی تو اسے سبھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، عقد الفضولی کہہ رہے ہیں. جب یہ عقد ہو رہی ہے، جب یہ بیع ہو رہی ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بیع حلال ہے، عقد حلال ہے. ہاں، ایک شرط میں آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ اس کے دوران جو ہے وہ رضایت ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے. ہم کہیں گے جب عمومی طور پہ کہہ دیا، یہ شرط نہیں لگائی کہ احل اللہ البیع حین تقارن البیع بالرضا، یوں تو قرآن نے نہیں کہا کہ اللہ نے اس بیع کو حلال کیا ہے جب وہ رضایت کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی. یا اوفوا بالعقود، یا تم ان عقود کی وفا کرو کہ اللہ تی متقارنۃ بالرضا، کہ جو رضا کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ایسی بات تو نہیں کی. جب ایسی بات نہیں کی تو عمومی بات کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی بیع حلال ہے، چاہے اس کی اجازت بیع کے دوران موجود ہو جسے ہم اذن کہتے ہیں، یا بیع کے بعد کیا آ جائے. ٹھیک ہے جی، یہ کیا تھا، مصنف کا استدلال تھا. اس استدلال کو شارٹ کٹ تعبیر میں کیا کہتے ہیں، عموم حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد. ٹھیک ہے، حل البیع اور وجوب الوفاء بالعقد کا جو عموم ہے، اس سے ہم کیا کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی شارٹ کٹ فارم میں پوچھے آپ پاس بیع فضولی کی صحت پہ کیا دلیل ہے، تو آپ کیا کہیں گے، ہمارے پاس دلیل کیا ہے، عموم ہے. کس کا عموم ہے، حل البیع کا، حل البیع یعنی احل اللہ البیع. اور کس کا عموم ہے، اوفوا بالعقود، اس کا کیا عموم ہے. تو یہ جو عموم ہے ہمارے پاس کیا بلا دلیل بنا ہے. پھر جب آپ اس کو کھولیں گے تو پھر آپ وہاں پہ یہ ساری کہانی کیا لکھیں گے اور بنائیں گے کہ اصل جو بحث ہماری اس میں نہیں ہو رہی کہ رضایت ہو ہی نہیں تو عقد ہم نے کرنا ہے. بحث اس میں ہے کہ رضایت تو ہونی چاہیے،
لیکن اس رضایت کا کیا تقارن شرط ہے یا تقارن شرط نہیں ہے؟ اصل بحث اس نقطے میں ہو رہی ہے، اور اس تقارن کیا ہے نہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے نہ اوف العقود بیان کر رہے ہے، تو خود یہ جو اثر لفظی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اثر لفظی، یعنی ایک ایسا اصول، ایک ایسا قاعدہ جو لفظوں کی شکل میں اور روایت کی شکل میں کیا معصوم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اچھا جی، اب کیا کہتے ہیں کہ فما ذکروا فی غایۃ المراد، غایۃ المراد میں اچھا نہیں بلکہ یہ اوپر عبارت وَإِلَىٰ مَا ذَكَرْنَا يَرْجِعُ اسْتِدْلَالُهُم، ٹھیک ہے، یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے اسی کی طرف کیا ہے لوگوں کا استدلال پلٹتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے استدلال کہ بِأَنَّهُ عَقْدٌ صَدَرَ عَنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، ٹھیک ہے جی، ہم نے تو استدلال کس سے کیا؟ عموم حل البیع اور عموم وجوب وفا بالعکس سے کیا۔ فقہا کچھ لوگ کس سے استدلال کر رہے ہیں؟ ان کا جملہ یہ ہے کہ بِأَنَّهُ عَقْدٌ صَدَرَ عَنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، بِأَنَّهُ کیا مطلب؟ الفضولی، یہ جو فضولی ہے عقدٌ، یہ عقد تو ہے، ایگریمنٹ تو ہے، اور ایک ایسا ایگریمنٹ اور عقد ہے کہ صادر عن اہلہ، جو اہل عقد سے کیا ہوا صادر ہوا ہے۔ اہل عقد سے کیا مطلب؟ یعنی وہ جو عاقد ہے وہ اہل ہے اس عقد کو صادر کرنے کے۔ اہل کس اعتبار سے ہے؟ کہ وہ بالغ ہے، عاقل ہے، مجنون نہیں ہے، اور یہ عقد ایسا ہے کہ جو اپنے محل کے اوپر کیا صادر ہوا ہے۔ محل سے مراد لیتے ہیں مبی، یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، مبی اور ثمن، یعنی مبی اور ثمن ہے وہ بھی اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ ان کو آپ کیا ہے بیچ سکتے ہیں۔ وہ کیسے اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ مبی کیا ہے؟ ملک ہے، اس کے آپ مالک بن سکتے ہیں، وہ حرام چیزوں میں سے نہیں ہے، خمر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی دلیل کیا ہوگی فقہا کی کہ بھئی عقد فضولی کے صحت پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انہ عقد صدر عن اہل العقد فی محلہ، کہ یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جو اہل عقد نے جاری کیا ہے، یعنی جو عقد کی اہلیت رکھتا تھا، اہل سے کیا مراد ہے؟ اہلیت اور صلاحیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ کامل تھا، بالغ اور عاقل تھا، اس سے صادر ہوا ہے اور اپنی محل پہ صادر ہوا ہے، یہ تو ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بھی دلیل بنے گی۔ اور یہ مثلا کہتے ہیں اصل میں یہ دلیل ہمارے والی بات کی طرف پلٹتی ہے۔ مثلا یہ دلیل کیسے بنے گی؟ یعنی اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقد ہے جو اپنے محل کے اوپر صادر ہو رہا ہے، جب عقد ہے تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ احل البیع اوفوا بالعقود، ٹھیک ہے نا۔ ان لوگوں نے فقط اتنا بیان کیا کہ یہ عقد ہے، آگے بیان نہیں کہ عقد ہے تو پھر کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے عقد ہے تو پھر حلال ہو گیا نا۔ آپ جب اس سے عقد مان رہے ہیں تو پھر اسے حلال ثابت کریں، یا تو آپ انکار کریں کہ یہ عقد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فقہا کا جو دیگر شارٹ کٹ طریقہ آپ کہتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بس اگلے کو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ جناب علی یہ بیع ہے یا بیع نہیں ہے، یہ عقد ہے یا عقد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل یہ بیع ہے اور عقد ہے جو بالکل کامل سے، یعنی اہل عقد سے کیا جاری ہو رہا ہے اور اپنے محل میں جاری ہو رہا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے عقد ہونے میں۔ آپ کہتے ہیں چلیں جی آپ نے صغریٰ کو قبول کر لیا، یہ تو مان لیا کہ عقد ہے، اب کبریٰ کیا ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ کبریٰ کیا ہے؟ اوفوا بالعقود احل اللہ البیع، کہ ہر عقد جو بھی ہو اس کی وفات ضروری ہوتی ہے اور جو بھی بیع ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان کا جو استدلال ہے وہ ہماری بات کی طرف پلٹتا ہے، یعنی ان لوگوں نے فقط ایک صغریٰ کو ذکر کیا اور کبریٰ کیا ہے ہم ان لوگوں کو کیا عطا کر دیں گے۔ واضح؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو اوپر شارٹ کٹ استدلال ہوا کہ عقد صادر عن اہلہ فی محلہ، یہ استدلال کس کے اوپر ہوا؟ بیع کے صحیح ہونے کے اوپر ہوا نا، کہ یہ جو فضولی ہے یہ صحیح ہے، اس بات سے۔ اس بات کے اوپر غایۃ المراد میں جو شہید ہیں انہوں نے کیا کیا؟ یہ اعتراض کر دیا کہ من انہ، کہ یہ جو آپ کا استدلال ہے، کون سا استدلال؟ یہ عقد صادر عن اہلہ فی محلہ، کہ یہ والا جو آپ کا استدلال ہے نا من باب المصادرات، شہید اول ہیں، غایۃ المراد شہید اول ہیں، شاید مزید بھی دیکھ لیں، شہید اول ہیں جنہوں نے فضولی کی تعریف کی تھی شروع میں، الکامل والغیر المالک۔ اچھا جی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مصادرہ ہے۔ مصادرہ کسے کہتے ہیں؟ مصادرہ علی المطلوب، کہ مدعا کو مدعا سے ثابت کرنا، استدلال علی المدعا بالمدعا، ٹھیک ہے، کہ مدعا کے اوپر مدعا سے کیا کرنا؟ استدلال کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ ہم ایک عرفی مثال لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی علی کی ولایت کو ثابت کرو، تو اس نے کہا کہ علی ولی ہیں، بس ثابت ہو گیا کہ علی کیا ہے؟ ولایت ہے۔ ہم کیا اصل بحث یہی ہے کہ وہ ولی ہیں یا ولی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی بات کو تکرار کر دینا، اسی دعوے کو کیا دوبارہ دہرا دینا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بحث کس میں کر رہے تھے کہ آیا عقد فضولی یہ صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا جو مالک کی طرف یہ کر رہا ہے، اور انہوں نے آگے سے دلیل کیا دے دی؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقد ہے
جو صادر ہو رہا ہے اہل عقد سے اور اپنے مال میں صادر ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عقد اپنے مال میں صادر ہو رہا ہے، آپ یہ دلیل دیں کہ صحیح کیسے ہے پھر. وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُ عَقْدٌ صَدَرَ عَنْ أَهْلِهِ فِي مَالِهِ. تو شہید ثانی کو اس وجہ سے جو ہے وہ اعتراض کرنا پڑا کہ آپ ہمارے سوال کے مقابلے میں وہی بات دہرا رہے ہیں، جو بات ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اسی بات کا آپ تکرار کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ یہ کوئی دلیل ہمیں نہیں دے رہے. یہ کیا دے رہے ہیں آپ؟ مصادرہ المطلوب کر رہے ہیں. مصنف نے کیا کہا؟ اِلَى مَا ذَكَرْنَا يَرْجُعُ اسْتِدْلَالُهُم، کہ یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے یہ مصادرہ نہیں ہے، اصل میں یہ انہوں نے دلیل کا ایک حصہ ذکر کیا ہے، ایک حصہ ذکر کیا نا، دوسرا حصہ وہ محذوف تھا کہ بھئی جب عقد ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ عقد کی وفا کرنی ہے، بے کو حلال قرار دیا. بس آپ کو یہ ثابت کرنا تھا عقد ہے نا، عقد ثابت ہونے کے بعد تو خود بخود یہ انٹر ہو جائے گا عموم میں اطلاق کے اندر. تو لہٰذا مصنف نے کہا کہ ان کا استدلال ناقص نہیں ہے، انہوں نے شارٹ کٹ پالیسی اپنائی ہے. اور غایت المراد شہید اول والے کو کیا لگا کہ یہ تو بھئی وہ دوبارہ ہمارے دعوے کو تکرار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی تکرار نہیں کیا، انہوں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بھئی یہ ایگریمنٹ آپ مانتے ہو اسے نہیں مانتے، بے مانتے ہو یا نہیں مانتے. جب بے اور ایگریمنٹ مانتے ہو تو بات ختم. وہ کہتے ہیں بات کیسے ختم؟ ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ عقد فضولی کی صحت کے اوپر دلیل قائم کریں. ہم نے کہا کہ صحت کے اوپر دلیل کافی ہے، بس آپ اسے عقد مان رہے ہیں، بے مان رہے ہیں، تو یہی دلیل کافی ہے، عموم کے اندر انٹر ہو جائے گا. تو یہ مصادرہ نہ ہوا. اسی طرح کہتے ہیں کہ لم اتحقق وجہ، یہ جو انہوں نے بات کی شہید نے کہ یہ باب مصادرات ہے، اس کی کیا وجہ اور کیا علت ہے، اس کے بارے میں کیا میری تحقیق نہیں ہو سکی، میں اس بات تک نہیں پہنچ سکا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے آخر، اس کی کیا وجہ ہے. جی دلیل کو رد کیا ہے. ہاں، یعنی جو غایت المراد والے نے اعتراض کیا ہے فقہا کے استدلال کے اوپر. کون سا اعتراض کیا؟ کہ یہ اسباب مصادرہ ہے. ٹھیک ہے، من انہ اسی کی طرف جا رہی ہے، عقد صادر عن اہلہ، استدلال کی طرف جا رہی ہے. اگر سیدھا آپ لفظوں میں پلٹیں ہیں تو من انہ یعنی من ان استدلالہم، یوں کہ یہ فقہا کا استدلال ہے. کون سا استدلال ہے؟ جو آگے بات لکھی ہوئی ہے، صادر عن اہلہ، یہ والا استدلال کیا اسباب مصادرہ ہے. ہم نے کہا ہاں مدعا کو مدعا سے ثابت کر رہے ہیں. ہم نے دعویٰ کیا رکھا کہ عقد فضولی صحیح ہے. ان سے پوچھا ہم عقد فضولی کے صحیح ہونے کے اوپر کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کیا رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ عقد فضولی ایسا ہے کہ جو کس سے صادر ہو رہا ہے؟ کامل سے صادر ہو رہا ہے، اپنے مال میں صادر ہو رہا ہے. تو ان کا یہ تو آپ ہمارے دعوے کے مقابلے میں دعویٰ رکھ رہے ہیں نا، صادر تو ہو رہا ہے، ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دلیل تو دیں کیسے صحیح ہے. لم تحقق سے مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں شیخ اعظم علیہ الرحمہ کہ لم اتحقق وجہ کہ جو شہید نے بات کی ہے اس کی وجہ یعنی اسباب مصادرہ ہونے کی کوئی وجہ کیا ہے، یہ میرے نزدیک ہے محقق نہیں ہے، یعنی میرے لیے واضح نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا اسباب مصادرات ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لأن کون العاقد اہلا للعقد، کیونکہ جب اب عاقد کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کامل ہے. ٹھیک ہے، عاقد کو اب کیا بنا رہے ہیں؟ اہل عقد بنا رہے ہیں. اہل عقد کیوں بنا رہے ہیں؟ من حیث انہ بالغ، کہ وہ بالغ ہے، عاقل ہے. تو لا کلام فیہ، تو پھر اس اہلیت عاقد میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہوگا. اہلیت عاقد کو آپ مان رہے ہیں، خود شہید مان رہے تھے نا. شہید شروع میں کیا کہہ رہے تھے؟ عقد الفضولی هو الکامل غیر المالک، یہی تو تعریف کی تھی شہید نے. تو جب شہید کیا ہے اس عاقد کو اہل عقد مان رہے ہیں، پہلی بات. اور دوسرا کیا ہے کہ وقضا کون المبی قابل البیع، دوسرے جو مبی ہے اس سے بھی قابل بیع مان رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی حرام چیز نہیں ہے، اسے بھی بیچا جا سکتا ہے. تو فلیس محل الکلام، بس اس کا مطلب ہے یہ عقد تو ہو گیا نا. پھر آپ کی اصل بحث کہاں پہ ہے؟ الا خلو العقد عن مقارنۃ المالک، عقد تو ہے لیکن ایک ایسا عقد ہے کہ جس کے اندر مالک کا جو اذن ہے وہ ملا ہوا نہیں ہے. یعنی اجازت آئے گی بعد میں، پرمیشن بعد میں آنی ہے، لیکن ابھی عقد کیا ہے؟ اس مقارنت سے خالی ہے. فقط یہی مشکل ہے، عقد تو ہو گیا. وَهُوَ مدفون بالاصل، اور یہ جو مشکل ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ مقارنت ہونی چاہیے، یہ مقارنت کا ہونا کیا ہے؟ مدفوع ہے اصل کی وجہ سے. اصل سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ پیپر میں سوال آتا ہے، آپ لکھیں گے یہاں پہ اصل لفظی مراد ہے. اصل لفظی کیا مراد؟ یعنی عموم اور اطلاق. نہیں، اصل سے کیا مراد ہے؟ اصل احل اللہ البیع، عموم. اصل سے مراد کیا ہے؟ اصالت العموم، ہاں بے حلال، اصالت العموم مراد ہے یہاں سے. وہ یعنی عقد کا مقارن، یعنی وہ مدفوع بالاصل، کہ مقارنت و اذن مالک یہ مدفوع ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ عقد کے اندر مالک کا اذن موجود نہیں ہے،
تو ہم کہتے ہیں جو اذن میں آپ کو مسئلہ بن رہا ہے کہ مقارن نہیں ہے، تو یہ جو تقارن ہے نا، وہ بس مراد لیں گے مقارنت، تقارن. یہ جو تقارن ہے یہ مدفوع بالاصل ہے، یعنی اس کو ہم رد کر دیں گے کہ یہ تقارن ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اصل اصالت العموم ہے. اصالت العموم یعنی بے حلال ہے اور عقد کیا ہے اس کی وفا کرنا ضروری ہے. اس کے اندر یہ بات نہیں کی گئی کہ بے کے دوران ہی اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، عقد کے دوران ہی کیا اجازت ہونی چاہیے، اس میں یہ بات نہیں کی گئی. وہ مطلق ہے، یعنی چاہے بے کے دوران اجازت ہو یا بعد میں کیا ہو اجازت ہو، عقد شمار ہوگا، وہ عقد شمار ہوگا تو اس کی وفا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا پہلے مصنف نے کیا کہا کہ بھئی جب یہ عقد آپ مان رہے ہیں، فقط آپ کو مشکل ایک اضافی شرط میں آ رہی ہے، مقارنت میں آ رہی ہے. تو مقارنت کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ عموم کی وجہ سے کیا ہو جائے گی، اس کی ہم نفی کر دیں گے. وہ شرط نہیں. وہ شرط ہی نہیں ہے مقارنت. جب شرط ہی نہیں ہے تو پھر عقد کو آپ صحیح کیوں نہیں مان رہے؟ صحیح مانیں آپ. یہ استدلال ہو جائے گی، یعنی مصادرہ تو نہ ہوا نا. پھر وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مصادرہ ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ علماء نے مصادرہ نہیں کیا. انہوں نے آپ کو اتنا بتایا کہ بھئی یہ عقد ہے صادرہ من اہلی فی محلی، یہ بات انہوں نے کر دی نا. اب ایک اضافی آپ کو مشکل پیش آ رہی تھی، وہ مشکل خود عموم سے کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ علماء کی مراد بھی یہاں پہ فقط اسی کے اوپر رکنا نہیں تھا، وہ بھی عموم کے اندر اس کو انٹر کر رہے تھے استدلال میں. تبھی تو مصنف نے کہا نا کہ وَإِلَىٰ مَا ذَكَرْنَا يَرْجِعُ اسْتِدْلَالُهُمْ، کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے عموم والی، اسی بات کی طرف ان کا استدلال پلٹے گا. جب ان کا استدلال ہماری والی بات عموم کی طرف پلٹ جائے گا تو یہ پھر مصادرہ نہیں رہے گا. ہاں جی، واضح ہے. یعنی اگر اِلَىٰ مَا ذَكَرْنَا يَرْجِعُ اسْتِدْلَالُهُمْ کو چھوڑ دینا پھر مصادرہ بنتا ہے. اگر آپ خود غور کریں کہ اگر اس بات کی تعویل نہ کریں جو فقہاء نے بات کی ہے کہ عقد صادر عن اہلی فی محلہ، کہ یہ کیسا عقد ہے کہ جو اہل عقد سے صادر ہو رہا ہے، پھر کیا، جب تک آپ عموم کو ساتھ نہیں جوڑیں گے استدلال مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، جب استدلال مکمل نہیں ہوگا تو وہ کس میں چلا جائے گا، خود دعوے کو کیا دوبارہ دہرا دیے، اس میں انٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لہٰذا مصنف نے جو کہا ہے کہ اِلَىٰ مَا ذَكَرْنَا يَرْجِعُ اسْتِدْلَالُهُمْ، کہ ان کا استدلال ہمارے والی کی طرف پلٹتا ہے، یعنی عموم کو وہ ساتھ ساتھ رکھ رہے ہیں. دلیل کے قائل ہیں ہاں، عموم والے کے وہ قائل ہیں، عموم کو ساتھ رکھیں گے عموم کو. صغرا بنے گی تب ہاں، یعنی یہ صغرا ان کا بنے گا اور مصنف کیا لے کر آئیں گے، کبرا لے کر آئیں گے اپنی طرف سے. پھر دلیل ان کی مکمل ہوگی نا. جب ان کے استدلال کو مصنف مکمل کر لیں گے اپنی طرف سے، پھر وہ شہید کے اوپر اعتراض کریں گے کہ بھئی آپ کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ ان کا استدلال کیا ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ اسے یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ مصنف کی تشریح کے مطابق یہ کیا بن رہا ہے، مصادرہ علی المطلوب نہیں بن رہا ہے. یعنی فہم کا ایک فرق ہے. یعنی مصنف نے فقہاء کی اس جملے سے یہ سمجھا کہ وہ فقط صغرا بیان کر رہے ہیں، کبرا کیا مسلم ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھا مصنف نے. اور شہید نے کیا ہے، یہ سمجھ لیا کہ یہ سارے کے سارا یہی استدلال ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. جب یہ صغرا مسلم ہے کہ یہ چیز کیا ہے، عقد کا حصہ ہے، اور ایک اضافی چیز میں آپ شک کر رہے ہیں مقارنت کے اندر، تو مقارنت کو تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عموم سے کیا ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی. مدفوع یعنی منفی، اس کی آپ مقارنت کے ہم ویسے ہی نفی کر چکے ہیں. وَلَعَلَّ مراد شہید، آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شہید کی مراد کیا ہو کہ ان الکلام فی اہلیت العاقد، کہ کلام ہمارا کس میں ہے کہ یہ جو عاقد ہے اس کے اندر یہ کیا کامل ہوتا ہے یا کامل نہیں ہوتا، اس کے اندر بحث ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کہہ دیا کہ عقد صادر عن اہلہ، فقہاء نے کیا کہا، ایک ایسا عقد ہے جو اہل عقد سے صادر ہو رہا ہے. اہل کی جگہ پہ کیا رکھیں، لفظ کامل رکھنے، الکامل. ٹھیک ہے، شہید کہتے ہیں کہ بھی اصل سوال ہی ہمارا اسی کے اوپر ہے کہ یہ آیا اہل عقد بنتا بھی ہے یا اہل عقد نہیں بنتا. وہ فضولی، یعنی وہ عقد جو فضولی ہے، وہ بندہ جو کسی طرف سے کسی کی چیز بیچ رہا ہے، کیا اس بندے کے اندر اہلیت ہے کہ وہ چیز بیچے؟ آپ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں کہ ان اہل ہی، یہ اہل ہے. یعنی ہم نے کہا کہ آپ کا دعویٰ اہل ہونے کا تو اس کو ثابت کریں. آپ نے آگے سے کیا کیا، وہی دعویٰ دہرا دیا کہ انہ عقد صادر عن اہلہ. یعنی اصل بحث کس میں ہے کہ یہ عاقد اہل ہے یا اہل نہیں ہے. آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ اہل ہے. ہم نے کہا چلیں اہل ہے تو اب دلیل دیں کہ یہ اہل عقد. تو آپ نے آگے سے کیا دلیل دی کہ انہ عقد صادر عن اہلہ، ایک ایسا عقد ہے جو اہل عقد سے کیا ہو رہا ہے، جو عقدی اہلیت رکھتا ہے اس سے صادر ہو رہا ہے. ہم کہ یہ کیا ہے، آپ دعوے کے اوپر دلیل خود دعویٰ کو لا رہے ہیں. تو اگر شہید کی یہ مراد ہو تو پھر ان کی بات کیا درست بنتی ہے.
کہ ان کی ساری بحث کس میں ہو رہی ہے؟ اہلیت میں ہو رہی ہے کہ یہ عقد جو ہے وہ کامل ہے یا کامل نہیں ہے۔ یعنی فقہا کی نہیں، شہید کی جو ساری بحث ہے صحت کے اوپر نہیں ہو رہی کہ یہ عقد صحیح ہے یا صحیح نہیں وہ ہے، اہلیت العقید کی وہ ان کی بحث کس کے اوپر ہو رہی ہے کہ آیا عقد کے اندر یہ اہلیت ہوتی ہے فضولی والے میں کہ وہ عقد جاری کرے یا اہلیت نہیں ہوتی، یہ بحث ہو رہی ہے۔ یعنی اگر شہید دیکھیں دو چیزیں ہیں، اگر شہید اول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ عقد فضولی کی صحیح ہونے کے اوپر دلیل دیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم دلیل واضح طور پہ دیں گے کہ بھئی یہ عقد ہے یا عقد نہیں ہے۔ جب آپ اسے عقد مان رہے ہیں تو فقط مشکل آپ کو کہاں پہ پیش ہو رہی ہے؟ تقارن میں مشکل بن رہی ہے نا، کہ اس کے ساتھ ساتھ رضایت ہونی چاہیے، تو اس کی تو نفی ہو رہی ہے اصالت العموم کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں تو کوئی آپ ہماری بات کو فقط دعویٰ نہیں کہہ سکتے، پوری کی پوری دلیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر شہید کہیں کہ نہیں جی میری بات اس میں نہیں ہے کہ یہ عقد فضولی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اصل میرا اعتراض آپ کے اوپر یہ ہے کہ کیا یہ جو فضولی ہے یہ اہلیت بھی رکھتا ہے یا اہلیت نہیں رکھتا، آپ اس کو ثابت کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ آگے سے اہلیت کو ثابت کرنے کے بجائے کیا کہہ دیتے ہیں؟ صدر عن اہلی کے جملہ کہہ دیتے ہیں، تو یہاں پہ شہید کہیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے اسی دعوے کا تکرار کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ آپ کی جو استدلال ہے یہ مصادرۃ علی المطلوب ہے، یہ کوئی استدلال نہ ہوا۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ وہ یکفی اثباتھا، اہلیت عقد کے اوپر اگر شہید کی مراد ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اہلیت عقد تو ثابت ہے خود شہید کے نزدیک بھی، اور شہید کے نزدیک اہلیت عقد کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کون سا عموم؟ المتقدم جو پہلے گزرا تھا، وہ عموم کون سے؟ وہ جب شہید نے کیا کی تھی جی؟ الفضولی کی تعریف کی تھی، وہ الفضولی کی تعریف کہاں پہ کی تھی؟ غیر ممالک، ہاں بالکل، والکامل الغیر مالک للتصرف، ہاں، والمراد بالفضول کما ذکر الشہید، ٹھیک ہے، هو الکامل المالک غیر المالک للتصرف، وہ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ کامل کہہ رہے ہیں۔ کامل کسے کہتے ہیں؟ والے وہ عقید جو اہل ہو، اہل عقد کے جگہ پہ دوسرا لفظ آپ رکھیں، لفظ کامل آ گیا، ٹھیک ہے، وہ اسے کامل کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا یہ کامل بندہ ہے کہ جو مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ غیر کامل ہے، انہوں نے کہا کامل ہے لیکن مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، الکامل و غیر المالک ہے، تو اس مطلب وہاں پہ آپ نے عمومی طور پہ کیا کہہ دیا کہ فضولی والا بندہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مالک ہونے کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے۔ تو پس کیا ثابت ہوا کہ اگر شہید کی مراد اہلیت عقد میں لیتے ہیں تو وہ تو اہلیت کے اندر تو ان کی بحث ہی نہیں ہے، اہلیت ان کے یہاں خود ثابت ہے، لہٰذا یہ جو لعلہ والا احتمال ہے نا، یہ بھی مراد لینا کیا ہے؟ مشکل ہو گیا، یعنی دونوں رد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلا احتمال کیا ہے کہ اگر وہ بے فضولی کی صحت کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں اور اگلے کی دلیل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دلیل نہیں دے رہے، دعوے کو دعوے پہ رکھ رہے ہیں، ہم کہیں گے نہیں ان کا دعویٰ تو ہے نہیں، وہ تو پوری دلیل دے رہے ہیں، وہ ایک صغرا ذکر کر رہے ہیں، اور جس چیز میں آپ کو شک ہے وہ عموم سے کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ چلیں جی شہید کی مراد کیا ہوگی؟ اہلیت میں ہوگی، ہم کہیں گے اہلیت میں تو بحث ہی آپ نہیں کر سکتے، شہید خود مان چکے ہیں کہ یہ کیا اہل ہے، وہ جو انہوں نے عمومی تعریف جب کی تھی فضولی کی تو وہاں تو وہ خود کیا کامل کہہ رہے تھے، جب وہ خود کامل کہہ رہے ہیں تو اہلیت تو ہوگی ثابت۔ تو لہٰذا یعنی مسئلہ کیا رہے گا؟ آخر نتیجہ کیا نکلے گا کہ شہید کا یہ جو کہنا ہے کہ فقہا کے اوپر کہنا ہے کہ یہ مصادرات ہے، فقہا نے کوئی دلیل ہی نہیں دی، دعوے کے مقابلے میں دعویٰ رکھ دیا، یہ بات شہید کی کیا ہے؟ لم اتحقق وجہ، اس کی کوئی وجہ اور علت ہمارے نزدیک ہے واضح نہیں ہوئی، سب کیا ٹھیک ہے، واضح ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کیا تھی؟ پہلی دلیل تھی مصنف کی پہلی دلیل کیا تھی؟ عموم تھا، حل البیع عموم تھا، اور پھر جو فقہا نے کچھ لفظ بدلے کہ بأنہ عقد صدر عن اہلی فی محلی، اس کو بھی کیا اپنی طرف پلٹا دیا۔ فرق ایک دقیق فرق کیا ہے کہ فقہا جو ہے وہ صغرا ذکر کر رہے ہیں اور جو مصنف ہے وہ کبرا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فقہا اتنا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ عقد ہے، یہ بیع ہے، ہم کہتے ہیں اچھا یہ عقد ہے، بیع ہے، کامل انسان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کبرا کیا کہتا ہے کہ جو بھی عقد اور بیع وہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اضافی شرط میں جو آپ شک کر رہے ہیں اس کی بھی ہم کیا کریں گے؟ عموم سے اور اصل لفظی سے کیا کر دیں گے؟ نفی کر دیں گے، یہ کہ اوفو بالعقود آئے گا، ہاں، عموم اوفو بالعقود، ہاں، عموم بھی کہتے ہیں، اطلاق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عموم والاطلاق یوں کر کے تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب دوسرا استدلال، وقد اشتہر الاستدلال علیہ
علیہ سے کیا مراد ہے؟ بے الفضولی، یہ جو ابھی ہم فضولی کر رہے ہیں، کون سی فضولی کی پہلی صورت؟ للمالک ہاں مالک کے لیے کرتا ہے اور منع وارد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، مسبوق والاذن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسبوق الاذن نہیں ہے، یعنی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے اوپر وہ استدلال کرتے ہیں عروہ بارقی کی کیا ہے روایت سے، اس کا جو قضیہ اور قصہ ہے کہ حیث دفع علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینارن، کہ نبی نے کیا ہے اسے ایک دینار دیا، وقال لہو، اور اسے کہا کہ اشتری لنا بہ شاۃ للأضحیہ، کہ اس کے لیے کیا ہے بھیڑ خرید کے لاؤ، کیا کرنی ہے، قربانی ہم کریں گے۔ فاشتری بہ شاتین، اور اس نے کیا ایسے 2 بھیڑیں خریدیں، ثم باع احدہما فی الطریق بدینار، پھر ان 2 میں سے ایک کیا ہے رستے میں بیچ دی 1 دینار کے عوض میں۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالشاۃ والدینار، اور نبی کے پاس ایک بھیڑ بھی لے آیا اور 1 دینار بھی لے آیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک اللہ لک فی صفقۃ یمینک، تو اللہ کے رسول نے اسے دعا دی اور کہا کہ اللہ تمہارے معاملے میں کیا کرے جی، برکت ڈالے۔ صفقہ کسے کہتے ہیں؟ معاملے کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی جملہ یہ ہے۔ ہاں، یہ روایات میں استعمال ہوتا ہے صفقہ، صفقۃ یمین کا اصطلاحی ایک جملہ، اللہ تمہارے معاملات میں کیا ہے برکت ڈالے۔ اچھا، اس سے وہ استدلال کیسے کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فإن بیعہ وقع فضولا، عروہ کی بیع واقع ہوئی فضولی طور پہ، وإن وجہنا شراءہ علی وجہ، دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں عروہ میں، عروہ نے ایک بیع کی ہے اور ایک شراء کی ہے۔ شراء کیا ہے؟ خریدے ہے نا، جی پہلے سٹیپ اس نے کیا کیا ہے؟ بھیڑ خریدی ہے نا، پہلے خریدا، پہلے خریدا ہے، پھر کیا بیچا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ آیا اس خریدنے کو فضولی بنا رہے ہیں یا بیچنے کو فضولی بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بیچنے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی خریدنا بھی فضولی ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ اشتری لنا بہ شاۃ، کہ تم 1 بکری خریدو، اس نے کیا 2 خریدی، اس کا مطلب ہے کہ 2 خریدنے تو پرمیشن ہی نہیں تھی نا، 1 خریدنے کی پرمیشن تھی، تو لہٰذا خریدنے میں کیا ہو گیا؟ فضولی ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اور جب 1 کی پرمیشن دے دی تو اس سے تو بہتری کہ اولا ثابت ہو جاتا ہے کہ 1 سے زیادہ بھی خرید لے اسی پیسوں میں، یہ بھی اجازت موجود ہے۔ اور پھر لفظ شاۃ استعمال کیا جو مطلق ہے کہ 1 بکری خریدو، 2 خریدو، 3 خریدو، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ فإن بیع واقع فضولا، کہ یہ جو عروہ کی بیع کرنا ہے نا، کہ دوبارہ بیچنا، یہ تو فضولی واقعہ ہوا ہے، اس میں تو بحث نہیں ہے۔ وإن وجہنا شراءہ علی وجہ یخرج عن فضولی، اگرچہ اس کا جو خریدنا ہے 1 دینار سے 2 بھیڑیں خریدنا، اس کی ہم کیا کریں؟ توجیہ کریں، وجہنا توجیہ کریں، علی وجہ اس طرح سے توجیہ کریں کہ یخرج عن الفضولی، کہ وہ فضولی سے خارج ہو جائے۔ ہم کیا توجیہ کریں؟ ہم یہ توجیہ کریں کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ بھیڑ خریدو، تو وہ گویا کہ اجازت مل گئی اسے، 1 بھیڑ خریدے یا 2 بھیڑیں خریدے، فضولی میں شامل ہی نہیں۔ یہ فضولی میں شامل نہیں ہے، بے اذن ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھی 1 خریدے گا تو بے اذن ہے، 2 خریدے گا تو بے اذن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جس نے 1 کی اجازت دے دی ہے، اس نے 1 سے زیادہ کی بھی اجازت ہے بہتری کے اولا، اس کا نقصان تھوڑی ہی ہو رہا ہے۔ ایک تو اس نے کم از کم فرض ایک بیان کیا نا، کہ جاؤ اس سے کم از کم اتنی چیزیں لے آؤ، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کہیں کہ شاۃ یہاں پہ مطلق ہے، اس کو آپ 2 مطلق لے سکتے ہیں، 1 خریدے 2 خریدے جتنا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو توجیہیں آپ کر رہے ہیں کہ 1 کی اجازت سے 2 کی اجازت بھی شامل ہوتی ہے، یہ شاۃ مطلقاً کہا ہے، موجن تو نہیں کہا، شاۃً واحدۃً تو نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ اس توجیہ سے چلیں، یہ تو بات ثابت ہو جائے گی کہ جو اس کا شراء ہے، خریدنا ہے، یہ فضولی نہیں رہا۔ لیکن جو بیع ہے، بیع کو تو آپ فضولی مانیں۔ آپ چلیں 2 بھیڑیں خریدنی، تو وہ 2 بھیڑیں کس کی ہیں؟ عروہ کی ہیں یا رسول خدا کی ہیں؟ رسول خدا کی ہیں، انہیں کے پیسے تو انہیں کا مال ہے۔ اب یہ انہیں کا مال کے آگے بیچ رہا ہے، انہیں کے مال پورا نہیں بیچ رہا، آدھا بیچ رہا ہے ان کا مال۔ تو عروہ جب کسی اور کا مال بیچ رہا ہے اور پہلے سے اجازت موجود نہیں ہے، تو یہ تو فضولی یقیناً ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کا کیا ہو گیا؟ یہ استدلال ہو گیا۔ لہذا وہ عروہ باروقی کے قضیہ سے استدلال کرتے ہیں، شراء سے نہیں کرتے، کس سے کرتے ہیں؟ بیع سے کرتے ہیں۔ لیکن مصنف کیا ہے؟ ان کے استدلال سے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی نظریے سے راضی ہیں، صحیح مانتے ہیں بیع کو، لیکن کہتے ہیں کہ استدلال کیا ہے؟ اس سے بنتا نہیں ہے۔ اس کے اوپر کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ھذا ولکن لا یخفی، یہ مخفی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ ان الاستدلال بہا، کہ عروہ والی روایت سے استدلال کرنا یتوقف ہو، اس بات پہ موقوف ہے
کہ علی دخول المعاملت، آپ معاملہ کو داخل کریں. کون سا معاملہ؟ المقرونۃ برضا المالک، کہ جو مالک کی رضایت کے ساتھ ملا ہوا ہے اسے داخل کریں کس میں؟ بے فضولی میں. یہ کیا بات کر دی؟ کیا یہاں پہ مالک کی رضایت موجود تھی؟ ٹھیک ہے جی. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی مالک یہاں پہ رضایت کا علم ہے اسے. کہ ایک کی دی ہے تو دو. نہیں، یعنی عروہ یہ جانتا ہے. مثلا وضاحت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ظاہرہ، کہ ظاہر یہ ہے کہ علم عروۃ برضا النبی بما یفعل، کہ عروہ کو یقین ہے، علم ہے کہ نبی راضی ہیں اس کام سے جو یہ کرنے جا رہے. دو بیڑیں جو نبی کی خریدنی ہے، اب ایک بیچ کے ایک دینار لینا چاہ رہا ہے، عروہ کو یقین ہے کہ نبی اس کام سے راضی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہماری بحث کہاں پہ ہو رہی ہے؟ پہلی صورت کون سی ہم نے بیان کی تھی کہ مالک نے منع نہیں کیا، لیکن منع نہ کرنے کے بعد آپ کو علم بھی نہیں ہے کہ وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے. یہاں پہ ہماری بحث ہے نا. اب بھی جو آپ دلیل لے کر آ رہے ہیں وہ کون سی دلیل لے کر آ رہے ہیں کہ جس میں بندے کو علم ہے کہ وہ مالک راضی ہے. تو جب وہ مالک راضی ہو، اسے علم ہے، تو کیا اسے فضولی کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. مصنف نے پیچھے دلائل قائم کیے کہ یہ تو فضولی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ وقد اقبض المبیہ، عروہ نے کیا کیا تھا؟ مبی یعنی جو دو شاتیں تھیں ان میں سے ایک کو کیا قبضے میں دے دیا، اگلے کو دے دیا. قبض ثمن، اور اس سے کیا پیسے لے لیے. ولا ریب ان الاقباض والقبض فی بیع الحرام، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقباض اور قبض فضولی میں کیا ہوتا ہے؟ حرام کام. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بغیر اجازت کے، بغیر اجازت کے آپ تصرف کر رہے ہیں نا کسی کے مال میں. لکونی تصرفاً فی مال الغیر. تو فلا ضروری ہے کہ اما مل التزام میں، کہ یا تو آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ان عروہ فعل الحرام فی القبض والاقباض، کہ عروہ نے فعل حرام کیا ہے. آپ مانیں؟ ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں، وہ کوئی معصوم تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اعتراض کیا آئے گا کہ وہ منافن لتقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عروہ کو تو چلو آپ کہہ دیں کہ اس نے حرام کام کیا، لیکن نبی نے پھر روکا کیوں نہیں؟ نبی نے تو الٹا برکت کی دعا دے دی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عروہ نے حرام کام نہیں کیا. پس جب حرام کام نہیں کیا تو یہ فضولی نہیں ہوا، کیونکہ فضولی کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. پس جب یہ فضولی نہیں ہے تو آپ ایک ایسی دلیل نہیں لے کر آ سکتے کہ جس کا تعلق عقد فضولی سے ہے ہی نہیں. اور ہماری بحث کہاں پہ چل رہی ہے؟ عقد فضولی میں چل رہی ہے. یہ پہلی بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. وَإِمَّا مِنَ الْقَوْلِ، یا دوسرا آپشن آپ یہ اپنائیں کہ بِأَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي يَعْلَمُ بِتَعَقُّبِهِ لِلْإِجَازَةِ، وہ بے کہ جس میں بندہ جانتا ہے کہ اس کے بعد اجازت آ جائے گی. یجوز تصرفی قبل اجازت، اس میں اجازت سے پہلی تصرف جائز ہو جاتا ہے. وجہ بنا علی کون اجازت کاشفہ، اس بنا پر کہ اجازت نے تو پردہ اٹھانا ہے نا، کاشف ہے. اصل اجازت دینا جو ہے اس کی اپنی حیثیت نہیں ہے. اجازت کی حیثیت کیا ہے؟ کہ وہ رضایت سے کاشف بنے گی. تو پس جب رضایت پہلے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ راضی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تصرف کرنا جائز ہوتا ہے، حرام کام نہیں ہوتا یہ. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ نظریہ کس بنیاد پہ ہے کہ اجازت کو آپ کاشف مانیں. لیکن بہت سارے لوگ اجازت کو کاشف نہیں مانتے، اجازت کی موضوعیت کے کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. موضوع کا سبب یہ نہیں، اجازت کا ہونا ضروری ہے. اجازت نہیں ہوگی بالکل اس طرح سے کہ جس سے نکاح میں ہم نہیں کہتے. آپ نے کہا کہ نکاح میں کیوں یہ صیغے جاری کروائے کہ لڑکی کہے کہ بھی میں تم سے نکاح کرتی ہوں، لڑکا کہے کہ میں قبول ہے. یہ صیغے اس وجہ سے آپ لوگ جاری کر رہے ہیں نا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دونوں آپس میں راضی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان صیغوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل حیثیت کس کی ہے؟ اجازت کی ہے، دونوں کے راضی ہونے کی ہے. تو یہ صیغے جو اوپر سے آ رہے ہیں وہ ایک کارروائی کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بندے کیا ہیں، آپس میں زندگی گزارنے کے لیے راضی ہیں. وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی اجازت ہے، یہ جو ان کے صیغے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ کاشف کی حیثیت ہے. یہ پردہ اٹھاتے ہیں کہ تاکہ کیا ان کی موضوعیت نہیں ہے. لیکن وہاں پہ فقہا کہتے ہیں نہیں، راضی ہونے سے تھوڑی شادیاں ہو جاتی ہیں، بقاعدہ صیغہ کیا پڑھنا پڑے گا. لہٰذا صیغے کی حیثیت کاشف کی حیثیت نہیں ہے کہ تاکہ آپ کہیں کہ اس کا جو مقصد ہے فقط ایک طریقیت کا مقصد ہے، وہ کہ راہ فراہم کرتا ہے، پردہ اٹھاتا ہے. وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی باقاعدہ موضوعیت ہے، اس کو پڑھیں گے تو تب کیا نکاح ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو نکاح نہیں ہوگا، چاہے راضی ہوتے رہیں. تو یہاں پر بے میں بھی ایسے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اجازت بعد میں آ رہی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ کاشف کی ہے. اصل بات کیا؟ راضی ہونا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اصل کام کیا؟ راضی ہونا ہے، اور اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی یہ بات کیا ضعیف ہے، درست نہیں ہے.
یعنی بالکل یہ نکاح کی طرح ہے کہ اس کی حیثیت ہے اپنی. وہ حیثیت کیسے ہے اس کو مصنف کیا ہے بعد میں کیا کریں گے بیان کریں گے. پھر تیسرا آپشن دیتے ہیں, چوتھا آپشن دیتے ہیں, تو یہ بات تھوڑی لمبی ہے, انشاءاللہ اس کو کیا ہے پھر ذکر کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.